گھبراہٹ، ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتا ہے جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ سنو، زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ ہم پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا اور مچھلی کی طرح پانی میں تیرنا تو سیکھ گئے، مگر ہمیں اب یہ سیکھنا ہے کہ زمین پر انسانوں کی طرح کیسے رہنا ہے۔ جانتے ہو دنیا میں خوبصورت ترین جگہ کون سی ہیں؟ ایک خانہ کعبہ، دوسرا روضہ رسول اور تیسرا ماں کی گود۔ سنو، تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں، اور دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ دعا مانگتے مانگتے آپ کی آنکھوں سے آنسو بھر آئیں۔ جانتے ہو لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ روپے کے بغیر کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اللہ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے ان دونوں چیزوں کو بغیر ہڈی کے پیدا فرمایا۔ سنو، جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جاہلیت جوان ہو جاتی ہے۔ انسان نیک بننا نہیں بلکہ نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتا ہے، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ سنو، جب اللہ راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ لگنے لگ جاتا ہے۔ یہی اللہ کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ یقین جانو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ سنو، نیک عورت اگر مضبوط بن جائے تو اللہ اس کے پردے کی حفاظت فرماتا ہے، اور جن گھروں کے فیصلے عورتیں کریں وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ اور عورت کوئی کھلونا نہیں، یہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت نعمت ہے۔ اللہ نے عورت کو بڑی نرمی سے بنایا، اور نخرے کرنا اس کی فطرت ہے، کیونکہ عورت ناز و نخرے سے گوندی ہوئی ہے، جو موت کی گود میں جا کر ایک زندگی کو جنم دیتی ہے۔ اور یاد رکھو، صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے، اور اس دن تمہاری سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی جس دن تمہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس کی مرضی کے خلاف ایک پتا بھی ہل تک نہیں سکتا۔ اگر رزق عقل و دانش سے ملتا تو جانور اور بیوقوف بھوکے مر جاتے۔ سنو، درخت سے گرنے والا کوئی بھی پتا ایسا نہیں جس کا اللہ کو علم نہ ہو۔ جانتے ہو اللہ کو منانا بہت آسان ہے، ایک سجدہ اور چند آنسو، اور بس وہ دونوں جہاں کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے۔ فضول گفتگو سے دو قسم کے لوگ ہی بچ سکتے ہیں، ایک جن میں علم کی کثرت ہو، اور دوسرا جن میں ذکر کی کثرت ہو، جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہوں۔ اور چار خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل، اور چہرے پر مسکراہٹ۔ مولا علی کا قول ہے، اللہ جب کسی بندے کو نیک بنانا چاہتا ہے تو اسے تین چیزوں کا عادی بنا دیتا ہے: اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کا الہام کر دیتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں کے لیے
جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ اللہ جب انتظار کے ذریعے آزماتا ہے تو شیطان دعا نہ قبول ہونے کے وسوسے تمہارے دل میں ڈالتا ہے، اور جو لوگ غصہ پی جاتے ہیں اور دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند آ جاتے ہیں۔ الحمدللہ کہنے کی عادت بنا لیں۔ اللہ شکر گزاروں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ سنو، اللہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے، اور بہت جلد آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے، کیونکہ وہ اللہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے۔ اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ یاد رکھیں، پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، اور انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنی اوقات نہ بھولیں اور اپنی حد میں رہنا سیکھیں۔ اور آخر میں آپ سب لوگوں کے لیے میری دعا ہے، جن لمحوں میں آپ مسکراتے ہو وہ لمحے کبھی ختم نہ ہو۔ اللہ رب العزت آپ کا دامن خوشیوں سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔